نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں آپ جزم کے متعلق پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے جزم کا نشان۔ جزم ہمیشہ حرف سے اوپر ہوتا ہے۔ جزم والے حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں، اور ساکن حرف کو اپنے سے پہلے حرکت والے حرف کے ساتھ ملا کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز یاد رکھنے کی ہے کہ حروف قلقلہ میں سے اگر کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو وہاں قلقلہ کی آواز پیدا ہوگی۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ ان میں سے کوئی بھی حرف اگر ساکن حرف میں تبدیل ہوتا ہے تو وہاں قلقلہ کی آواز پیدا ہوگی۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ یہ تا ساکن ہے، کیونکہ جس حرف کے اوپر بھی جزم آئے گی وہ حرف ساکن حرف کہلائے گا۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات۔ حمزہ با زبر اب، اب کیونکہ با قلقلہ حرف ہے اور اس کے اوپر جزم آ گیا تو یہاں پہ اس کی قلقلہ کی آواز پیدا ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ قلقلہ کی آواز صرف اسی صورت میں پیدا ہوگی جب وہ ساکن حرف میں تبدیل ہوگا۔ اب یہاں اسے ہم حمزہ با زبر اب نہیں پڑھیں گے، یہ پڑھا جائے گا حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس۔ حمزہ جیم زبر اج، جیم بھی قلقلہ حرف ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو قلقلہ کی آواز پیدا ہوگی۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج۔ حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح۔ حمزہ خو زبر اخ، حمزہ خو زبر اخ۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی اخ اس طرح کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ حمزہ خو زبر اخ، حمزہ خو زیر اخ، حمزہ خو پیش اخ۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد۔ حمزہ دال زبر از، حمزہ دال زیر از، حمزہ دال پیش از۔ حمزہ رو زبر ار، رو ساکن سے پہلے والے حرف پہ اگر زبر ہوگا تو رو کو پور پڑھا جائے گا۔ حمزہ رو زبر ار، حمزہ رو زیر ار، رو ساکن سے پہلے والے حرف پہ اگر زیر ہوگا تو رو کو باریک پڑھا جائے گا۔ حمزہ رو زیر ار۔ اسی طرح رو ساکن سے پہلے والے حرف پہ اگر پیش ہوگا تو رو کو پور پڑھا جائے گا۔ حمزہ رو پیش اور، یعنی زبر اور پیش کی صورت میں رو ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا، جبکہ زیر کی صورت میں اگر پہلے والے حرف پہ زیر ہے، رو ساکن سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے تو رو کو بھی اسی طرح پڑھا جائے گا باریک کر کے، پہلے والی حرکت کا اثر رو پہ ہوگا۔ ار ار اور۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس۔ سین کے اوپر جب بھی جزم ہوگی تو سین کی آواز بالکل صاف ستھری آنی چاہیے، یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ سین کی ادائیگی ہی کی گئی ہے، یہ والی آواز آنی چاہیے۔ حمزہ سین زبر اس،
حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، حمزہ ضاد زبر اد، حمزہ ضاد زیر اد، حمزہ ضاد پیش اد، حمزہ طا زبر اتو، طا بھی قلقلہ حرف ہے، حمزہ طا زیر ات، حمزہ طا پیش ات، حمزہ ضا زبر از، حمزہ ضا زیر از، حمزہ ضا پیش از، حمزہ عین زبر ا، حمزہ عین زیر ا، حمزہ عین پیش ا، حمزہ غین زبر او، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش او، حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، حمزہ قوف زبر اق، قوف بھی قلقلہ حرف ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، قلقلہ کی آواز پیدا ہوگی۔ حمزہ قوف زیر اق، حمزہ قوف پیش اق، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، حمزہ میم زبر ام، میم کو ام نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، نون کے اوپر جب بھی جزم ہوگا یعنی کہ نون ساکن ہوگا تو وہاں نون کی جو ادائیگی ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی، اسے اخفا کہا جاتا ہے۔ یہ غنہ سے ملتا جلتا ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا، غنہ کی تفصیل آپ آگے پڑھیں گے۔ تو یہاں یہ یاد رکھنا ہے، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، یعنی ناک میں تھوڑی سی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے گھمانا ہے، مکمل طور پر نہیں، تھوڑا سا۔ حمزہ نون پیش ان، حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر ای، حمزہ ہا پیش او، حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، حمزہ زال زیر از، حمزہ میم زبر ام، حمزہ نون زیر ام، حمزہ واو زبر او، زا دال زیر زد، زال را زبر زر، زال قوف پیش ذق، دال عین زبر دع، میم نون زبر من، لام واو زبر لو، عین دال زیر عد، قوف دال زبر قد، خا دال پیش خذ، ہا میم پیش ہم، میم نون زیر من، کاف یا زبر کئی، کاف نون پیش کن، ہا با زبر ہب، کاف میم زبر کم، لام میم زبر لم، قوف میم پیش قم، با لام زبر بل، سین لام زبر سل، تا با پیش تب، قوف لام پیش قل، قوف کو موٹا پڑھا جائے گا جبکہ لام کو باریک پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم۔ ایک چیز اور یاد رکھنی ہے کہ ابھی آپ کو پڑھایا گیا کہ نون کے اوپر جب بھی جزم ہوگا تو وہاں پر اخفا کی آواز پیدا ہوگی، یعنی کہ من، لیکن اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا نہیں ادا کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، یہ ہا آ گیا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اس کی تفصیل آگے پڑھائی جائے گی۔ تو فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی حروف حلقی کا کوئی حرف آ جائے گا وہاں پر اخفا کی آواز پیدا نہیں ہوگی، نون کو پورا پڑھنا ہے، منہم، اور اس نون کو پورا ادا کرنے کو کہتے ہیں اظہار حلقی۔
منہم، میم نون زیر من، کاف میم پیش کم، منکم، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، انتم، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم،